دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق مناز صاحب مکر جائیں ہم بس. یار میری بات سن لو نا. مکر جائیں خود دل بہت کرتا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ مجھے یہ التجا کرنے دیجئے. آپ تو ماشاءاللہ جو ہیں بہت ہی یعنی پارسائی کی جماعتوں کے ساتھ تھے طالب علمی کے زمانے میں. الحمدللہ. میں بدنصیب آدمی جو ہوں، میں ایشیا سرخ پارٹی تھا، بڑا انقلاب وغیرہ کا مجھے شوق تھا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تجربے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مجبوریوں کا احساس ہوتا ہے کہ کیوں اس ملک میں انقلاب نہیں آتا اور کون سی چیز ممکن ہے یا ناممکن ہے. تم یہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے شاید ہو گیا ہوں. حکومتیں لیتی ہیں قرضے، اپنے للے تللوں پہ خرچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے پروجیکٹ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد پھر بھگتنا عوام کو ہے. میں اس بات پر بالکل 100% قائل ہوں، آپ سے زیادہ قائل ہوں کہ ہم نے جو قرضے لیے ان کو پراپرلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کیا. جی ہمارے سابق وزیر خزانہ، سابق وزیر خارجہ، سینئر رہنما اور جی اور یہ سمجھتے بھی ہیں ان تمام معاملات کو. السلام علیکم جی سرتاج صاحب. السلام علیکم جی. عالیہ صاحب گزارش یہ ہے، جیسے میں مشتاق کو کہہ رہا تھا، اپنی جوانی میں اور بہت سارے لوگوں کی طرح ہم بھی بہت انقلاب کے خواب دیکھتے تھے، سرخ سویرا وغیرہ کے. آپ اپنے تجربے کی روشنی سے بتائیے کہ یہ جو آج کے نوجوان، آج جیسے اسلام آباد میں ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، ابھی فی الوقت یہ کم لوگ ہیں لیکن ان کا مطالبے میں ایک پاپولسٹ جو ہے گنجائش ہے. کیا واقعی یہ ممکن ہے عالمی اداروں کے لیے کہ ہمارے قرضے کسی طرح ہم ان سے رائٹ آف کروا سکیں؟ اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے ٹوٹل قرضوں میں قریباً 2/3 قرضے ملٹی لیٹرل ہیں اور 1/3 جو ہیں وہ بائی لیٹرل ہیں. اچھا. تو اس میں جو 2001 میں بھی ہمیں ری شیڈولنگ ہوئی تھی قرضوں کی، تو وہ معاف تو نہیں ہوئے تھے، 28 سال کے لیے ری شیڈول ہو گئے تھے. تو وہ صرف بائی لیٹرل لون ہوئے تھے، کیونکہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کو ان کے چارٹر کے اندر قرضے ری شیڈول کرنے یا معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک دونوں اپنے آدھے سے زیادہ قرضے جو ہیں وہ کمرشل مارکیٹ سے بارو کر کے اور ملکوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ ورلڈ بینک شروع میں بنا اس لیے تھا کہ یورپ اور جاپان میں جو جنگ کی تباہی ہوئی تھی، تو مارکیٹ سے وہ گورنمنٹ کو لینڈ کرنے کے لیے مارکیٹ سے پیسے لے کے گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتی تھی. پھر بعد میں جب ریکنسٹرکشن ہو گئی یورپ اور جاپان کی، تو ڈیولپنگ کنٹری کی طرف آ گئے. تو اسی حوالے سے ان کے پاس جو اگر یہ ڈیٹ ری شیڈولنگ کریں گے تو ان کی مارکیٹ میں جو ریٹنگ یا اسٹاک ہے وہ بیٹھ جائے گی اور وہ مارکیٹ سے کیپٹل حاصل نہیں کر سکیں گے. اچھا لیکن سرتاج صاحب ابھی وہ پیرس کلب کو کوارڈینیٹ کرتا ہے. اچھا نہیں سر ایک منٹ، لیکن آپ یعنی کہ آپ کی بات جو ہے وہ مجھے بالکل میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن سر ابھی یہ جیسے ڈاکٹر عاصم بتا رہے تھے، کیا یہ درست ہے کہ ارجنٹینا نے کہا کہ جی ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے ہیں اور صرف 25% پہ تیار ہوئے اور اب ان کی اکانومی از ڈوئنگ ویری ویل اور کوئی ان کو آئسولیشن کا وہ نہیں ہو رہی دنیا میں؟ ایسی بات ہے کیا؟ دیکھیں نا جی، اس میں جو نظام ہے ڈیٹ ری شیڈولنگ کا، اس کو پیرس کلب کا نظام کہتے ہیں. اور پیرس کلب کے جو نمائندے ہیں، ورلڈ بینک اس کا کوارڈینیٹر ہے اور وہ ہر ملک کا ایگزامن کرتا ہے کہ آپ کے جو مجموعی طور پہ ڈیٹ سروسنگ کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے اور ان کو ریکمنڈیشن کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جو ہمارے ٹوٹل لون ہیں اس میں 80% جو ہے وہ سافٹ لونز ہے. سافٹ لونز کا مطلب ہے کہ 50 سال میں واپسی، 10 سال گریس پیریڈ. تو وہ ان کے ڈیٹ برڈن جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. جو کمرشل لون ہے ان کا ڈیٹ برڈن زیادہ ہے اور وہ ورلڈ بینک کا صرف 2 بلین سے کم ہے، 11-11.5 میں سے. ہمارے ٹوٹل جو لونز ہیں اس میں 22.5 ارب ورلڈ بینک اور ایشین بینک کا ہے. جو 50 بلین ٹوٹل لون ہے اس میں سے 22 جو ہے وہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے ہیں. تو اس میں 80% سافٹ لونز ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہ مزید سافٹ لون دے سکتے ہیں تاکہ ہم جو ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں وہ آسان ہو جائے یا ہماری جو ضروریات ہیں اس سے مزید ڈیٹ برڈن نہ بڑھے. لیکن میرا نہیں خیال کہ لیکن اس وقت ایک پیرس کلب دوبارہ ہو سکتا ہے جس طرح 2001 میں ہوا تھا کہ جو 16 بلین ہمارا اس وقت بائیلیٹرل ڈیٹ ہے وہ ایک دفعہ اور ری شیڈول ہو جائے. اچھا، اس کے لیے گنجائش ہے اور اس کی کوارڈینیشن یا ذمہ داری بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پہ ہوتی ہے. اچھا سرتاج عزیز صاحب، کیا جو سیلاب سے ہماری تباہ کاری ہوئی اور اس سے ظاہر پوری دنیا جانتی ہے، یہاں پہ اکانومسٹ بھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں، لوگ تخمینہ لگا رہے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، کیا اس کو بیس بنا کے
تو ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سخت ہی نہیں ہے. جیسے کسی بھی عام بینک سے کوئی قرضہ لے کے بے شک مارکیٹ سے ہی اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی ہمارا پروجیکٹ ناکام ہو گیا، تو بینک اس کے اوپر بہرحال قرضے معاف بھی ہوئے ہیں اس ملک میں، اور انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسا ضرور کوئی نہ کوئی لیور ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال کو ٹیکل کیا جا سکے. وہ اس میں جو جس طرح لیٹن امریکہ میں ہوا تھا اور باقی جگہ ہوا تھا، جب ایک ملک اس قابل نہیں رہتا کہ وہ قرضے ادا کرے تو اس کے لیے بائلیٹرل قرضوں کی اور دوسرے قرضوں کے لیے ڈیٹ سواپ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اس کو ڈالیں اور اس کا 30 یا 40% مل جائے. اس طرح کے میکنزم بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے زیادہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جو آگے چل کر ہم نے اگر انویسٹمنٹ چاہیے، قرضے چاہیے، وہ ہمیں نہیں ملیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو فرینڈلی ممالک ہیں وہ گرانٹس دیں تاکہ ہم ریکنسٹرکشن کریں، اور گرانٹ کی شکل میں ہمیں، آپ کو یاد ہے IMF کے لیے جو ارتھ کویک کے لیے 5 ارب دیے تھے اور اس وقت صرف 1 بلین ملا ہے. تو یہ رسپانس بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور ہمیں زیادہ گرانٹ چاہیے اور ملٹی لیٹرل ایجنسی سے سافٹ لون چاہیے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو جو یعنی میں جن خدشات کا اظہار کر رہا تھا وہی مسئلہ آ رہا ہے، لیکن ایک گنجائش ابھی بھی ہے کہ 16 ارب ڈالر کے جو قرضے ہمارے بنتے ہیں جو ہم نے ملکوں سے لے رکھے ہیں، مثلا امریکہ نے ہمیں دیا ہے، برطانیہ نے دیا ہے، ایکس نے، وائی نے، سیدھا کھا یار کیسے کھا جائیں؟ ہمارے حالات نہیں دے سکتے. میں آپ سے 500 روپیہ لے کے نہیں دے سکتا، آپ میرا کیا کریں گے؟ میرے پاس ایسا ایسٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ بیچ کیا. ایسا نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کا نہیں کہ کولیٹرل، یہ ملک ہے. مثلا آپ کا پھر PIA کا جہاز جائے گا. اگر ہمارے ملک یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گرانٹ نہیں دیتے، جیسے کہ ستار جدید صاحب نے کہا کہ گرانٹ لے لیں، اب گرانٹ کو ملک نہیں دیتا. 5 ارب روپے زلزلہ آیا تھا، صرف 4 یا 6 ڈسٹرکٹ تھے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن مالی نقصان اس کے مقابلے میں کئی گنا کم تھا، بہت زیادہ. لیکن زلزلے کا کب تھا اس کے نقصان، مالی نقصان میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ نے اس وقت زیادہ امداد دی. آج جب سکیل گلگت سے لے کے آپ دیکھیں ٹھٹا تک ہے، آپ پورا آپ کا ملک کا حصہ ہی کوئی نہیں بچا ہوا، یعنی طول و عرض میں یعنی تباہی آئی ہے. تو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو نہیں سکتا، مجھے گرانٹ چاہیے، گرانٹ نہیں دیتا تو یہ میں جو ڈیٹ سروسنگ جو پیسے میں ہم آپ کو ایک ساتھ دیتے ہیں وہ نہیں دے سکتے. وہ 33% بجٹ کے ہیں، وہ 33% بجٹ آپ ادھر لگائیں. صورت میں یہ ہے کہ آپ جو بین الاقوامی دنیا ہے اس سے کٹ آف ہو جائیں گے. بھائی آپ کے معاشی روابط جو ہیں یو این آپ کے لیے اپیل کر رہا ہے، یو این آپ کے امداد کی اپیل کر رہا ہے نا، یہ تو نہیں اپیل کر رہا کہ آپ کے قرضے معاف کر دیے جائیں. یہ کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ ٹائم ہوتا ہے نا نصرت صاحب، ہماری سیاسی قیادت اگر فیصلہ کر لے بیٹھ کے کہ ہم دنیا کے سامنے یہی کیس پیش کریں کہ دیکھیں آپ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے، آپ جو امداد بھی دے رہے ہیں وہ NGOs کی مدد سے دے رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ 80% امداد جو بھی آئے، ایک تو امداد تھوڑی ہے، وہ بھی NGOs کے ذریعے، اور وہ بھی ان کا اپنا انفراسٹرکچر بنانا ہے، پیسے لگنے ہیں. NGO نے بھی آ کے یہاں پر کوئی ٹینٹ میں رہ کے کام نہیں کر رہا. تو ہم ان کو کہیں کہ جی یہ آپ اپنے پاس رکھیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ ہم پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے، لیکن ہمارے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کنونس ہیں، ہمیں قرض جو آپ کی اچھا چلیں معاف نہیں کر سکتے، کچھ معاف کر دیں، کچھ جو ہے نا 40-50 سال آگے کر دیں، شاید ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے اس وقت دے دیں، نہیں تو چھوڑیں اگلی نسل دیتی رہے گی. کوئی اس وقت تو یہ ریکنسٹرکشن تو ہو سکے. یہ دنیا جو مری پڑی ہے. لاہور سے ایک خاتون کالر بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں یہ میں سیلاب کے حساب سے بات کر رہی ہوں جو آج کل ہمارے ملک میں تباہی مچا رہا ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ عوام کو تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو عوام کو یہ لوگ کھا رہے ہیں، دوسرا اس کا نام کیا عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جا کے ان کی مدد کریں. مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ بڑی مشکل سے بھرتے ہیں تو یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھرو. وہ بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں ان کو، لیکن یہ کہ جو اتنا باہر سے آ رہا ہے پیسہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ نہیں بی پیسے تو خیر نہیں آ رہے. بہت شکریہ آپ کا. وہی ہے کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں. مشتاق میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت بلکہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے جب سیکنڈ 30 وقت بریک سے پہلے اگر آپ اس کو کور کر سکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو اصل میں آپ کا میں پوائنٹ پورا میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے.
اگر 30 سیکنڈ میں آپ کر سکتے ہیں. آج آپ مجھے بات نہیں کرنے دینا چاہتے, آپ کی سوئی اڑ گئی ہے ایک بات پہ. آپ نے آج میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی آج آپ نے دیوالیہ کر کے چھوڑنا ہے بہرحال. میں دیوالیہ نہیں, ہم دے نہیں سکتے جی, ہماری حالت پہ رہنے, مسکین لوگ ہیں, ہماری حالت پہ رہے, یا تو پیسے دیں ہمیں, ہماری مدد کریں. ہم وار اگینسٹ ٹیرر لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں ہم آپ کی اپنا سب کچھ یہ دیکھیں, سانحہ لاہور, یہ کس لیے, ہماری کیا دشمنی ہے ان لوگوں سے؟ یہ ابھی 30 سیکنڈ میں تم اتنی باتیں کر سکتے ہو, لیکن میں نے بات نہیں کی یار. کیا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.